أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. محترم حاضرین، معزز سامعین، کئی ہفتوں سے ہمارا موضوع چل رہا ہے صحت. جان ہے تو جہان ہے. کسی کو جان اچھی ملی، صحت اچھی ملی، عمر زیادہ ملی تو یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس کے سجدے زیادہ ہوں گے، اس کی نمازیں زیادہ ہوں گی، اس کے روزے زیادہ ہوں گے. بہت سے لوگوں نے جان کو بالکل ایک طرف چھوڑ دیا کہ یار 4 دن کی زندگی ہے، پھر اندھیری رات ہے، چلو ایسے ہی گزر جائے، بس صحیح ہے، ٹھیک ہے. بہت سے لوگ اس قسم کی سوچ رکھنے والے دوا تک استعمال نہیں کرتے. بولتے ہیں یار شفا دینی ہوگی اللہ دے دیں گے نا، کیا دوا کھانی. تو کئی جمعوں اور کئی اتواروں میں اس بات کو بھرپور طریقے سے بتا دیا گیا ہے کہ یہ بہت غلط سوچ، بہت غلط فکر، بہت غلط نظریہ ہے. انسان کی جان، انسان کی صحت کی حفاظت انسان پر فرض کے درجے میں ہے. کسی آدمی کو اپنی استطاعت سے زیادہ کرنے کا حکم نہیں دیا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یعنی اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی بھی انسان کو مکلف بنایا ہے اتنے کا بنایا جتنا اس کے بس میں ہے. ایک آدمی بوڑھا ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، اور ڈاکٹرز یا قریبی لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کھڑے ہو کے نہ پڑھیں نماز، آپ گر جائیں گے تو نقصان ہوگا. یہ آدمی اگر کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا تو گناہگار ہوگا، گناہگار ہوگا. ایک آدمی رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتا، بوڑھا ہو گیا، ضعیف ہو گیا، کمزور ہو گیا، شوگر کی تکلیف، دل کی تکلیف، اس کے لیے رمضان کے روزے رکھنا کوئی فضیلت نہیں ہے، گناہگار ہوگا. یہ بات میں پورے اطمینان اور پورے اعتماد کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی بوڑھا آدمی اتنا ضعیف و کمزور ہے کہ اس کو ڈاکٹر، اس کے اہل و عیال اس پر متفق ہیں کہ اس میں ہمت نہیں، یہ روزے نہیں رکھ سکتا، ایسا آدمی روزے رکھ رہا ہے، وہ روزوں کا ثواب اس کو کیا ہونا ہے کیا نہیں، لیکن وہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خلاف ورزی کی وجہ سے گناہگار ہو رہا ہے. اس کے اوپر اپنی صحت کی حفاظت کرنا فرض ہے. فدیہ بتا دیا، رب کریم کا نظام ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی ریٹائرڈ ہونے کے بعد کہتا ہے نہیں میں نے تو کام کرنا ہے، گورنمنٹ چھوڑتی ہے اس کو کام کرنے کے لیے. دماغ خراب ہے، آرام سے بیٹھو جا کے، تم کو پینشن ملے گی، تم نے جو کام کیا ہے، جو گورنمنٹ پر احسان تم نے کیا، ساری زندگی اپنی گورنمنٹ کے اوپر لگائی ہے، تمہیں اس کی پینشن ملے گی، جاؤ آرام سے گھر جا کے بیٹھو. اپنے نہیں لیتے کام، نہیں لگایا جائے گا کام میں. پاگل ہو، کوئی زبردستی کس بات کی ہے، بس وقت ہو گیا چلو گھر. اللہ کے دین نے بھی یہی نظام دیا، بلکہ یوں کہنا چاہیے اللہ کے دین کے اس نظام سے گورنمنٹ نے نظام لیا کہ ایک آدمی بوڑھا ہو گیا اور اب قرآن کہہ رہا ہے، شریعت کہہ رہی ہے کہ وہ آرام سے بیٹھے، وہ آرام کرے. مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں ایک مرتبہ ایک ضعیف العمر آدمی سے ملاقات ہوئی، بہت بزرگ، بہت کمزور سے.
تو لندن سے آئے ہوئے تھے، کہنے لگے میں نے زندگی اپنی 18 سال کی عمر کے بعد ایسے گزاری ہے، 6 مہینے لندن میں رہتا تھا اور 6 مہینے مدینہ میں رہتا تھا، پورا مجھے بتا رہے تھے۔ تو اور کہنے لگے کہ میں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ 60 سال سے پہلے کہہ رہے تھے ابھی تو میری عمر تقریباً 84 ہے، لیکن میں نے 60 سال سے پہلے کی زندگی اپنی ایسی گزاری ہے کہ رمضان کے ہر روز میں 3 عمرے کرتا تھا، ایک دن میں 3 عمرے کرتا تھا۔ رمضان میں ہم بیٹھے باتیں کر رہے تھے، میں نے ان سے پوچھا اور اب کیا کرتے ہیں؟ بولا نہیں ایک بھی نہیں کرتا، بڑے دھڑلے سے تسلی سے بڑے اعتماد کے ساتھ اب ایک بھی نہیں کرتا۔ میں نے کہا بولا بڈھا ہو گیا، اللہ نے اجازت دے دی، اللہ کے رسول نے اجازت دے دی، بس مجھے یقین ہے وہ جو 3 کرتا تھا نا وہ لکھے جا رہے ہیں ابھی بھی، وہ جو روزانہ کے 3 عمرے جوانی میں اور 60 سال کی عمر تک کرتا تھا، کہا بہت اچھا کھایا، بہت اچھا پیا، ابا کا پیسہ پہلے تھا اس پہ ناچے، اس کے بعد پھر اپنا اللہ نے دیا، خوب لٹایا، خوب کھایا، اچھا کھایا، اچھا میں 60 سال کی عمر تک میں نے ایک کیا ہے۔ اور پھر ہنس کے کہنے لگا کہ میں نے اکیلے نہیں کیا، میری بڈھی نے بھی ساتھ کیا، میری بڈھی بھی میرے ساتھ ہوتی تھی۔ اور اب بولا بس اب ادھر بس مسجد نبوی میں پہنچ جاتا ہوں، اللہ سے شکر ادا کرتا ہوں، اللہ تو نے اپنے حبیب کے دربار میں تو پہنچا رہا ہے نا۔ تو یہ یقین، ہمیں دین پہ چلنا ہے یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، دین کی تعلیم کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔ مجھے کون کہتا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤں الٹے ہاتھ سے نہ کھاؤں؟ مجھے کون کہتا ہے کہ سلام سیدھے ہاتھ سے کرنا ہے الٹے ہاتھ سے نہیں کرنا؟ میرا ایک نظریہ ہے، میں ایک مسلمان ہوں، میرا ایک عقیدہ ہے، اس نے مجھے سکھا دیا کہ سیدھے ہاتھ سے سلام کرنا ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا ہے، سیدھے ہاتھ سے پانی پینا ہے، سیدھے ہاتھ اور الٹے ہاتھ دونوں ایک جیسے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، لیکن یہ جو میں فرق کر رہا ہوں یہ میرا اسلام۔ تو میری جان اور میری جان کو موت، یہ کتنا بڑا اس میں فرق ہے۔ یہ فرق اگر میں نہ کروں اور اپنی جان کی حفاظت نہ کروں تو مجھ سے عند اللہ سوال ہوگا۔ میں نے جو قرآن کریم کی آج درس کی تلاوت پڑھی ہے، اللہ فرماتے ہیں یقین جانو ان ھذا القرآن، یہ جو قرآن ہے نا یہ بالکل سیدھی راہ کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ سورۃ الفتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا، جہاں مکہ کی فتح کا بیان ہو رہا ہے، اسی سورت کے اندر اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اندھے کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، مسجد کو راستہ نہیں سمجھ میں آتا اندھا کوئی حرج نہیں ہے۔ وعلی علی الاعرج حرج، لنگڑا پاؤں کے اندر لنگ آ گیا، کوئی تکلیف ہو گئی، پاؤں پہ کوئی نقصان ہو گیا، بولا کوئی حرج نہیں ہے، گھر پہ نماز پڑھو۔ ولا علی المریض حرج، مریض پر کوئی حرج نہیں ہے، حرج کوئی نہیں ہے، کوئی حرج ان لوگوں پہ نہیں ہے۔ مریض کا مطلب بولا جو واقعتاً مریض ہے، ایسا نہیں ہے کہ خود بنتا رہتا ہے مریض ہو گیا، بیمار ہو گیا، نفسیاتی مریض نہیں، حقیقت میں مریض ہو کوئی حرج نہیں، بولا آرام سے بیٹھو، روزہ مت رکھو، روزوں سے اللہ رب کریم نے تم کو اجازت دی ہے۔ تو میرے محترم اپنی جان کی حفاظت، اللہ فرما رہے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن کریم ایسی راہ بتاتا ہے، اللہ نے لفظ استعمال فرمایا اقوم کا، بالکل سیدھی، اس کی سیدھ میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اور میں نے پھر اس پہ عرض کر رہا ہوں بار بار کہ صحت کا یہ نظام قرآن کریم دے رہا ہے۔ نماز کا کھڑے ہو کے نہیں، بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے، کتنی شریعت نے اجازت دی، کتنی، بولا وضو سے پڑھ، وضو سے نہیں پڑھ سکتا تیمم سے پڑھ، نماز پڑھ لے، اللہ کا بندہ بن کے، کیا ہے کہ اللہ کو بتا کہ تو اللہ کا بندہ ہے، تیرے اندر بندگی موجود ہے۔ نماز میں، روزے میں، آپ زکوٰۃ میں دیکھ لیں، ایک آدمی پورا سال کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اڑا رہا ہے بہت زبردست طریقے سے، اس کی زکوٰۃ کا دن آتا ہے رمضان کی پہلی تاریخ، مثال کے طور پہ، یہ مسئلہ بھی سمجھنے کا ہے، زکوٰۃ کا ایک دن ہوتا ہے، جس دن زکوٰۃ لازم ہوتی ہے وہ ایک دن ہوتا ہے، ہمارے لوگوں کو اکثر کو نہیں پتہ ہے۔ جس دن آدمی مال کا مالک بنتا ہے وہ دن انسان کا آغاز ہوتا ہے۔ جب
پورے سال کے بعد وہی دن آتا ہے تو انسان کو زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کے پاس کوئی پیسہ پائی نہیں ہے اور وہ ابھی آج 11 جنوری کو اس کو مل گئے 2 لاکھ روپے۔ اب یہ 2 لاکھ کو زکوٰۃ تھوڑی دینی ہے اس نے، 2 لاکھ روپے پہ پورا سال گزرے گا، اگلے سال 11 جنوری اس پہ آیا اور اس کے پاس وہی 2 لاکھ آگے پیچھے ہو کے موجود ہوئے، یا 2 کے وہ 4 ہوئے، یا 4 سے وہ 6 ہوئے، اب اس دن جتنے پیسے اس کے اوپر ہوں گے اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی، اس پر زکوٰۃ لازم۔ ایک دن ہوتا ہے زکوٰۃ کا یہ، اس لیے عموماً لوگ جو ہے وہ رمضان کی پہلی تاریخ اپنے متعین کر لیتے ہیں، بھائی میری زکوٰۃ کا دن رمضان کا ہے۔ جن لوگوں کو پہلے سے فکر ہوتی تھی ان کو پتہ ہے کہ بھائی کون سی تاریخ ہماری پہلے دن تھی۔ لڑکیوں اور خواتین پر عموماً زکوٰۃ ہوتی ہے جس دن ان کی شادی کی تاریخ ہوتی ہے، بولے بھائی شادی جس دن ہوئی تھی اس دن ابا نے 5 تولے سونا دیا تھا، لہٰذا شادی کی تاریخ میں مالدار بنی تھی، اگلے سال شادی کی اپنی جو ہے وہ جہاں اس کو کیک کاٹنے کا اور ذرا کہیں باہر چکر لگانے کی فکر ہوگی کہ بھئی آج تو شادی کی میری کوئی 1 سالگرہ آ گئی ہے، وہیں اس کو اپنی شادی کے مالدار ہونے سے زکوٰۃ بھی اس پر لازم ہے، اس کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک آدمی 1 کروڑ روپے کا مالک ہے، پورا سال مستی موجیں گپ شپ کھانے پینے سب چل رہا ہے دبا کے، اس کو اگلے سال 11 جنوری کو اس کو 1 سال ہونا تھا، 10 جنوری کو اس کا وہ 1 کروڑ روپیہ سب ختم خلاص۔ شریعت کیا بولتے؟ بولا زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے۔ 11 جنوری کو پیسے نہیں تھے، زکوٰۃ نہیں ہے۔ کتنی شریعت نے احسانی کی ہے۔ ایک آدمی سارا سال خوب کھا رہا ہے پی رہا ہے، زبردست اس کے پاس مال و متاع ہے، لیکن قربانی کے ایام آئے تو اس آدمی کے پاس پیسے نہیں ہیں قربانی کے، یا اتنا مقروض ہے کہ جس سے اس پر زکوٰۃ متحقق ہو سکتی ہے، بولا قربانی نہیں ہے۔ لوگ خواہ کیا ہے، قرض لے رہا ہے قربانی کر رہے ہیں، کیوں؟ دکھلانا ہے، دکھلاوے کے لیے قربانیاں ہو رہی ہیں۔ میرے محترم، شریعت نے اپنی جان کی حفاظت کو اس انداز میں رکھا کہ کسی بھی صورت میں انسان کو پھنسایا نہیں، انسان کو تنگ نہیں کیا، پریشان نہیں کیا۔ شریعت نے ہر جگہ انسان کو آسانی راحت، اور یہ جو روزوں کا حکم ہے آپ اس کو پڑھیں قرآن کریم میں، روزوں کی فرضیت کے بعد تو اللہ خود کہتے ہیں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں، تمہارے ساتھ تنگی کرنا تھوڑی چاہتے ہیں کہ تم جس حال میں بھی ہو، بوڑھے ہو گئے، بیمار ہو گئے، عورتوں کے اوپر کوئی بھی حال آئے، بچے کو دودھ پلانا ہے، بچے کو وہ جو ہے بچے کو اٹھائے چل رہی ہے اور اس کے اوپر روزہ فرض، اللہ کہتے ہیں نہیں، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں، اللہ تمہارے ساتھ تنگی کرنا تھوڑی چاہتے ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو خود مشکل میں ڈالا ہوا، اس لیے ہر جہت سے، ہر سمت سے اپنے آپ سے بھی پوچھ کے اور کسی عالم و مفتی سے پوچھ کر، ایسا بھی نہیں ہے کہ ذرا سا ناخن نکل گیا چلو جی کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، بائک سے ذرا سے رگڑ لگے چلو جی کرسی پکڑ لو نماز پڑھتے ہیں، نہیں، اپنے آپ سے نہیں، اپنے آپ میں فکر کہ یار میری صورتحال اس وقت کیا ہے، اور پھر تمام علماء نے لکھا ہے کہ اطباء سے پوچھ کر، مفتیوں سے پوچھ کر اپنے آپ کے ساتھ فیصلہ کرنا کہ ان دنوں میں میرے لیے روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے۔ اور میں ایسی اولاد پہ بھی حیران ہوتا ہوں، بلکہ بہت ساری جگہوں پہ بات برملا بتاتا بھی ہوں، بچے جوان بڑے خوش ہو رہے ہیں، ماشاءاللہ بابا 80 سال کے ہو گئے روزے پورے رکھے ہیں ماشاءاللہ۔ میں بولتا ہوں کوئی فضیلت نہیں ہے، تو صاف بتا کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ کیسی بات ہے؟ اللہ نے اجازت دی ہے، بابا کی حالت خراب ہے، ہارٹ پیشنٹ ہے، اور جو ہے مستقل ڈاکٹرز منع کر نہیں کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ بھائی موت تو ایک وقت لکھی ہے جب آنی آئے گی، لیکن آپ اپنے ساتھ زیادتی کیوں کر رہے ہیں؟ میں رہا حضرت مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ، جو مفتیوں میں پاکستان کے مفتی اعظم سمجھے جاتے تھے، اور دارالعلوم کرنگی کے شیخ الحدیث ہے، بڑے اللہ والے آدمی۔ میں ان کے ساتھ کافی وقت گزارنے کا اللہ نے موقع دیا۔ سن 2001 کی بات ہے، میں نے جا کے حضرت کو بتایا کہ چاند نظر آ گیا رمضان کا، فرمایا اچھا ماشاءاللہ، ضعیف ہو گئے تھے، بیمار بھی تھے، لیکن جیسے ہمارے ہاں کے بوڑھے ہیں ایسی ایک بیماری تھی جو نظر آئی، مناسب، بہت زیادہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل ناقابل برداشت میرے حساب سے، لیکن وہ مفتی تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر مجھے بلایا
اور اس زمانے میں مجھے انہوں نے 100 روپے دیے. 100 روپے بولا ایک روزے کا فدیہ 100 روپے ہے، یہ روپے لے جا کے جمع کرا دو مدرسے میں، میرے روزوں کا فدیہ. نہیں رکھ سکتے روزہ بھائی، بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں. مجھے اتنا سبق ملا انہی دنوں میں. میرے دادا جو ان سے کئی زیادہ عمر میں زیادہ اور کئی زیادہ بیمار تھے، دادا بزید بولا نہیں روزے تو رکھوں گا. دادا آپ مر جاؤ گے، دادا آپ بیمار ہیں، نہیں روزے تو رکھوں گا. پورے گھر کو ایک ہنگامہ دیا ہوا دادا نے، روزے نہیں چھوڑ دے. بھائی اتنے بڑے اللہ والے ہیں، اتنے بڑے مفتی ہیں اور سال اتنی دنیا ان کی جو ہے نا وہ شاگرد علماء ان کے شاگرد، اور یہ فیصلہ بولا بھائی ایسا نہیں ہے کہ مولوی صرف اپنے لیے کہتا ہے، مولوی سمجھاتا ہے لیکن لوگوں نے اپنے مزاج کو شریعت بناتے ہیں. اپنے مزاج کو، اپنے مزاج سے آزادی کا نام اسلام ہے. مزاج پہ تھوڑی چلنا ہے. جو آدمی اپنے مزاج سے آزاد، رسول حضرت عمر فاروق نے کیا فرمایا رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا سن لو، اگر دماغ یا مزاج کا نام شریعت ہوتا تو موزوں کے اوپر مسا اوپر نہیں ہوتا، نیچے ہوتا. آپ کو پتا ہے یہ جو آج کل سردی اور یہ چمڑے کے موزے عموماً پہنے ہم لوگ، اس کے اوپر موزوں کے یہ پاؤں ہے، پاؤں کے نیچے سے ہم چلتے ہیں، موزہ نیچے سے گندا ہوتا ہے، نیچے سے خراب ہوتا ہے، پاؤں مکمل دھونے کا حکم ہے. لیکن جب یہ چمڑے کے موزے پہن لیے، اس کے اوپر اس پر جو مسا کرتے ہیں وہ اوپر کرنا ہے. 3 انگلیوں سے صرف یہ اوپر موزوں پہ مسا کر لیا، پاؤں کے دھلنے کا حکم ہو گیا، نیچے ہاتھ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. حضرت عمر فاروق نے فرمایا اگر شریعت دماغ میں آنے کا نام ہوتا تو موزوں پہ مسا اوپر نہیں ہوتا، نیچے ہوتا. شریعت کہتی ہے کہ بس ایک اللہ کا حکم، رسول اللہ نے طریقہ بتا دیا، اس پر عمل کرو، یہ شریعت اسلام ہے. اپنے مزاج سے آزاد ہو جاؤ. اپنے مزاج جو شریعت نے کہہ دیا میں اس کا پابند ہوں، شریعت مطہرہ نے جو کہہ دیا میں اس کا پابند ہوں. میرے محترم ان طریقوں کے اندر صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، عافیت بھی ہے اور سکون بھی ہے. اجتماعی زندگی، انفرادی زندگی، سب کو معلوم ہے کہ اس آدمی کی صحت ایسی ہے. اب بعض لوگ کہیں دسترخوان پہ ہے، کھانا کھا لیا، دوسرا کہ اور کھائیں اور کھائیں اور کھائیں. بھائی ایک دفعہ کہہ دیا کھا لیا الحمدللہ، یہ شریعت ہے. بولا بس صحیح ہے، زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک آدمی ہے اس کو آپ کہنا چائے پی لو، بولا میں ابھی پی گیا، بولا نہیں ایک گرب تو اور پیو. بھائی کون سی عقل مندی ہے؟ نہیں ہے ایسا اکرام نہیں ہے. اپنی جان کی حفاظت کرنا یہ فرض ہے. قرآن کریم کے الفاظ میں، قرآن کریم کے حروف سے جب اپنی جان کی حفاظت کرتے ہیں تو سب سے پہلے قرآن کریم، اس کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، قرآن کریم کی تلاوت روزانہ، کہیں سے بھی تلاوت، کہیں سے جہاں سے آپ کو آتی ہے، یہ کہہ کے کہ میں تلاوت کر رہا ہوں، یہ اپنے آپ سے کہہ کے تلاوت. قرآن کریم کو صرف پڑھنا نہیں کہنا چاہیے، میں نے قرآن پڑھ لیا، میں قرآن پڑھتا ہوں، نہیں، غلط ہے یہ. قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے اصل لفظ ہے تلاوت کا. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب. کہیں پہ بھی تھوڑی دیر بیٹھ کے 11 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، لیکن یہ کہہ کے پڑھے کہ میں تلاوت کر رہا ہوں. ہے تو پڑھنا ہی، لیکن کہے یہ، نیت یہ ہو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چل پڑا، اور اس سے اس کو فائدہ ہوگا. کثیر احادیث میں، کثیر جگہوں پہ جب یہ بات ملتی ہے نا 11 مرتبہ قل هو اللہ کی فوائد، آپ یقین مانیں عقل دن رہ جائے کیا کیا فوائد. بڑے بڑے مسائل کا حل 11 مرتبہ قل هو اللہ احد کے اندر. عجیب ہے. ایک تو قل هو اللہ سورت، کہا اس جیسی سورت نہ تورات میں آئی، نہ زبور میں آئی، نہ انجیل میں آئی. اللہ کا ایسا تعارف پیش کیا اس سورت کے اندر. اللہ ولا وحدہ لا شریک لہ، صمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تلاوت قل هو اللہ کی 11. اب یہ کوئی مشکل کام تو نہیں، آسان کام ہے. اپنی صحت کے لیے ہو، اپنی حفاظت کے لیے ہو، اپنے کام میں بڑھوتری اور ترقی کے لیے ہو، تلاوت 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 تلاوت. صحت بہتر ہوتی چلی جائے گی، ہر اعتبار سے بہتر ہوگی. ہمارے بہت سارے دوست و احباب کہتے ہیں مخفی بیماری ہے، خفیہ بیماری ہے، پوشیدہ امراض ہیں. بولا اللہ سے لو لگاؤ، اللہ سے لو لگاؤ. میں نے ایک مرتبہ پنکھا خریدا ہے تو ہمارے ایک جاننے والے تھے، ان سے لیا. تو میں نے ان سے کہا وارنٹی کارڈ تو دے دیں. تو کہنے لگے ہم بیٹھے ہیں نا، ہم بیٹھے ہیں نا. میں نے کہا نہیں لیکن کمپنی کا وارنٹی. بولا مسئلہ نہیں.
کمپنی 1 سال کی وارنٹی دیتی ہے، 3 سال میں بھی کچھ ہو جائے تو ہم بیٹھے نا، ہم کمپنی کو جو ہم کاٹ دیں گے کمپنی اس پہ کر کے دے گی نا، آپ ہمارے پاس لیا نا۔ مجھے ادھر سے خیال آیا، میں نے کہا اللہ اکبر، یہ ذرا دیکھو، یہ کمپنی نہیں ہے اس کی اپنی، کمپنی سے اس کا صرف تعلق ہے، کتنا گھمنڈ کر ہے، ہم بیٹھے نا، ہم بیٹھے نا، اور ہمیں کوئی مسئلہ ہو جائے ہم اپنے رب سے رابطہ کریں، وہ اصل مالک و خالق ہے ہمارے، ہمارا ان کے ساتھ اتنا مضبوط تعلق ہو گیا، تعلق ہمیں یقین ہو، وہ بیٹھے نا، وہ ہے نا، وہ موجود ہے نا، وہ دیکھ رہے ہیں نا، وہ سن رہے ہیں نا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیسے دعا فرمایا، بولا اللہم انک تعلم سری و علانیتی، اے اللہ آپ جانتے ہیں میرے اندر کو بھی اور میرے باہر کو بھی، اے اللہ آپ میری جگہ کو دیکھ رہے ہیں اور میری باتوں کو سن رہے ہیں، اللہم ان کنت تسمع کلامی وتری مکانی، اے اللہ آپ میری جگہ کو دیکھ رہے ہیں کہ میں آپ کے سامنے صرف کھڑا اور آپ کے سامنے صرف بیٹھا مان رہا ہوں، اور آپ میری باتوں کو سن رہے ہیں کہ میں آپ ہی سے سوالی ہوں، رب کریم میرے مسائل کو حل فرمائے۔ قرآن کریم کی تلاوت سے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ سنت رسول اللہ کے اندر دیکھیں صحت کہاں کہاں سے ہے، صحت کہاں کہاں سے ہے۔ میں اس باتوں کو اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں، میں اس کو شریعت کا ایک مثبوت اور مستحکم حکم سمجھتا ہوں، اپنے مردوں کے اپنے فرائض میں اس کو سمجھتا ہوں کہ اپنے گھر کے اندر کھجور رکھوں، اپنے گھر کے اندر انجیر رکھوں، اپنے گھر کے اندر زیتون رکھوں، اور رکھوں ہی نہیں، اپنے بچوں کو بچپن سے کھلانا شروع کر دوں۔ یہ چیزیں، یہ صحت ہے، قرآن نے ان کو صحت کا ہے، حدیث نے ان کو صحت کا ہے۔ اپنے گھر کے اندر شہد کا انتظام رکھوں، قرآن کریم نے اس کو شفا کہا ہے، اور میں اس سے خالی ہوں۔ ہمارے ہاں دوائیوں کے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، پورے پورے باکس بن گئے ہیں، پوری الماریاں دوائیوں کی بنا دی ہیں، یہ ہومیوپیتھک دوائیاں، یہ ایلوپیتھک دوائیاں، یہ حکیمی معجون ہیں۔ طب نبوی کہاں ہے؟ رسول اللہ کی طب کہاں ہے؟ ہماری خواتین کی بیماریاں آپ سنیں، نہیں تو اتنے مسائل اتنا سنتے ہیں نا، آپ یقین مانیں بعض اوقات ایسی، ابھی میری اپنی ایک چچا زاد کی بیماری سنی، 2-3 دن سے عجیب طبیعت پہ اثر پڑ گیا، یار کیا ہوا ہے، کتنی بیماریاں، کتنی، بولا خدا کا واسطہ دھوپ میں بیٹھو، اوپر جاؤ، چھت پہ جاؤ، دھوپ میں بیٹھا کرو، طب نبوی، طب سے سنو، طب سے پوچھو، تو رسول اللہ کی طب سے لو، اپنی صحت کی حفاظت کرنا، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی آخرت کے لیے بھی صحت ہے، صحت لازم ہے۔ اگر کسی نے اپنی صحت سے غفلت کی، آج کل لوگ، سردی ہو رہی ہے، یہ ٹوپا ہوتا ہے وہ نہیں پہن رہا ہے، بولا یار لوگ کیا کہیں گے، کتنی بیوقوفی ہے، کتنی حماقت ہے، کتنی، بلکہ یوں عرض کروں بات معذرت کے ساتھ، جہالت ہے۔ فجر کی نماز میں آپ آ گئے، آپ بوڑھے ہیں، آپ ضعیف ہیں، آپ کمزور ہیں، آپ کی وہ جوانی نہیں ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، آپ اپنے کانوں کو، اپنے ماتھے کو ڈھک کے آئیں، آپ کو انتظام کر کے نکلیں گھر سے۔ آپ جب بیمار ہوں گے، آپ کا سر جب پھٹے گا، اور آپ کے سر میں جب درد ہوگا، آپ کی آنکھوں کے اندر بھاری، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، پھر سب مشورے دیں گے، یہ والا قہوہ پی لو، تو یہ والا معجون کھا لو، تو یہ والی دوا کھا لو، پھر مشورے ہوں گے بس، اور کیا لوگ دیکھنے سے۔ لیکن ہمارے لوگ آج کل اس لیے نہیں پہن رہے، وہ ٹوپا بولے، یا لوگ کہتے ہیں عجیب ٹوپا پہنا ہوا ہے، مذاق اڑا رہے ہیں لوگ، ٹوپا کہہ رہے ہیں، ارے کرنے دو، اپنی صحت لازمی، اور خصوصاً یہ بائک چلانے والے حضرات جو بائک تھوڑی سی چلا رہے ہیں یا زیادہ چلا رہے ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے کتنی خطرناک ہوا اندر گھستی ہے، اور طبیعت میں کتنے بڑے بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اپنی صحت کی حفاظت، سب سے اہم طب نبوی سے آپ شہد کا استعمال رکھیں، فرض کے درجے میں کریں اس کو اپنے لیے۔ میں نے شہد چاٹنا ہے، کھانا نہیں بولتا ہوں، میں بار بار کہتا ہوں شہد چاٹنا ہے۔ رسول اللہ نے ہاتھ میں لیا، ایک صحابی کا قصہ ہے، نام مجھے بھی یاد نہیں آ رہا، رسول اللہ کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا کہ مجھے یہ بیماری ہے۔ روایات میں جو وہ بیماری کا لکھا ہے، آج کل کے دور کے حساب سے وہ کینسر بنتا ہے، بلڈ کینسر بنتا ہے۔ وہ کہا مجھے یہ بیماری ہے، رسول اللہ نے فرمایا جاؤ شہد کھاؤ۔ وہ گئے، تھوڑے دن، 2-3-4 روز کے بعد ہی آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ بڑھ گئی، اور بڑھ گئی، جب سے شہد کھانا شروع کیا ہے اور بڑھ گئی۔
رسول اللہ نے فرمایا جاؤ شہد کھاؤ۔ یا رسول اللہ میں یہی بتا رہا ہوں، شہد کھایا 3-4 دن تو یہ اور بڑھ گئی، فرمایا اور کھاؤ۔ پھر گئے، پھر 2-3 دن کے بعد آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ وہ تو اور اضافہ ہو گیا، فرمایا کہ اور شہد کھاؤ، اور شہد کھاؤ۔ جب تیسری دفعہ بھی ان کو یہی بتایا، وہ گئے، انہوں نے کھایا، شہد کھایا تو ان کو خون کی ہی الٹیاں ہوئیں، اور اس کے بعد وہ بالکل صحت و توانا ہو گئے، اور وہ اپنے اس بیماری کی صفائی ہو گئی بالکل۔ پھر رسول اللہ کے پاس آ کے پوچھا یا رسول اللہ میں نے آپ کو آ کے ایسے کہا، آپ نے پھر یوں کہا، پھر یوں کہا، اور واقعتاً ایسے؟ تو فرمایا کہ میں تمہاری بات سنتا تھا لیکن تمہاری بات پہ وہ یقین نہیں جو مجھے اللہ کے کلام پہ یقین ہے۔ جب اللہ نے کہا اس میں شفا ہے تو میں سمجھ گیا تھا کہ تمہاری بیماری کا اضافہ ہونا یہ تمہیں محسوس ہو رہا ہے، حقیقت اور شفا کی طرف جا رہی ہے۔ اور ہوا کیا کہ جب وہ کھاتے گئے تو وہ بیماری چونکہ بلڈ میں اندر کہیں بلڈ جمع ہوا تھا وہ نکلنا زیادہ شروع ہو گیا، تو یہ سب وہ جگہ کی صفائی ہو گئی، بالکل صفائی ہو گئی، وہاں سے گند سارا نکل گیا اور ٹھیک ہو گئے۔ شفا شہد۔ بچے آج کل کیسے کیسی بیماریاں بچوں میں، شہد چٹائیں، اور زیتون کا تیل، زیتون کا تیل، یہ نسخہ بہت مجرب ہے، اور بار بار عرض کر رہا ہوں اس کو بھی اسی لیے کہ معصوم بچوں کی تکلیفیں نہیں دیکھی جاتی۔ بچوں کو چھوٹے چھوٹے باکسوں میں رکھا ہوا ہے، بچوں کو آکسیجن لگا کے رکھا ہوا ہے، بچوں کو جو ہے وہ نیبولائز کرانے کے لیے ماں باپ لے کے بھاگ رہے ہیں۔ پورا دن بندہ آفس سے تھکا ہارا ہے اور شام کو بچے کو نیبولائز کرا لا، اس کا جو ہے نا سینہ جام ہو گیا اس کا۔ یہ سب خطرناک قسم کے مسائل ہیں۔ اس کے اندر بچوں کو شہد اور زیتون ملا کے دیں، شہد میں زیتون اور تیل۔ میں کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، گاڑی ٹھیک کرانے گیا میکینک کے پاس، تو میکینک آپ کو فون آیا ہوا بڑا پریشان، مجھے مولوی صاحب دیکھ کے ایسے بولا یا مولانا صاحب کچھ بتایا بچے کو کوئی دم وم کر لو میں لے آؤں، بچے کو جو نا نزلہ ہوا ہوا ہے، وہ فون ابھی گھر والی کا یہی آیا تھا، بولے جلدی آنا، ٹائم سے آنا، بچے کو نیبولائز کرانے جانا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے رہنے دو یار، میں تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں، قدرتی بات میری گاڑی میں شہد رکھا ہوا تھا، میں نے کہا یہ شہد لو تم، اور زیتون کے تیل میں اس کو رات کو جا کے چمچی ملاؤ، تھوڑا سا نیم گرم کر لینا زیتون کا تیل، اور یہ بچے کو آج چٹاؤ کل چٹاؤ پھر مجھے بتانا۔ آپ یقین جانیں اس بات کو میرے خیال میں سال ہو گیا غالباً، اتنا وہ خوش ہے وہ، بلکہ میکینک صاحب جو ہے مجھے خود ہر کوئی 3-4 مہینے کے بعد فون کر کے پوچھتا ہے مولانا صاحب آپ کہاں آتے نہیں ہو آج کل، آ نہیں رہے؟ میں کہتا ہوں اللہ کا شکر ہے تمہارے پاس نہیں آ رہے، بھائی گاڑی ٹھیک چل رہی ہے اس کا مطلب ہے نہیں آ رہا ہے۔ لیکن وہ خود اتنا خوش ہو گیا، بولا میرا بچہ الحمدللہ، وہ جو روزانہ بھاپ دینی ہے، یہ دینا ہے، وہ دینا ہے، شہد ساری رطوبت اندر کی صاف کرتا ہے، شہد، زیتون، انجیر، یہ جیسے میں عرض کر رہا ہوں نا ایسے یاد کر لیجئے اس کو، اور ذمہ داری کے ساتھ تھوڑا تھوڑا لیجئے، گھر میں رکھ لیجئے، گھر میں رکھ لیجئے۔ آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، جلے کا علاج، جیسے خواتین ہے نا پتیلی پہ ہاتھ لگ گیا، یہ بولا جیسے جلے فوراً آپ شہد لگا دیں، ادھر نشان تو دور کی بات ہے، آبلہ بھی نہیں اٹھے گا، آبلہ بھی نہیں اٹھے گا۔ ایک دفعہ کا نہیں ہے، 20 مرتبہ کا تجربہ ہے۔ شہد، آنکھوں کی بیماری میں شہد، ہمارے فلیٹ میں، جہاں میں فلیٹ میں رہتا تھا پہلے، ایک اوپر رہتے تھے پٹھان لوگ تھے، ان کا بچے کی جب دیکھو آنکھیں لال سرخ، میں نے کہا بیٹا کیا ہو گیا، تم علاج نہیں کرتے؟ بولا بہت علاج کیا، آنکھیں ٹھیک ہی نہیں ہو کے دیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ میں نے اتنا سا شہد اس کو دیا بچے کو، میں نے بولا تھوڑی تکلیف تو ہوگی جلن، بیٹا اس کو آنکھوں میں لگا لو۔ آپ یقین مانے دوسرے دن اس بچے کی آنکھیں ٹھیک تھی۔ اتنے کیوں؟ ہمیں شہد رسول اللہ نے بتایا، اور خود سے نہیں بتایا، اللہ نے بتایا رسول اللہ کو، تو رسول اللہ نے ہم کو بتایا شہد، انجیر، زیتون، اور پھر اب اس پر ایک مستقل سبق، یہ تو میں نے بیچ بیچ میں 1-2 چیزیں یوں عرض کر دی، ورنہ در حقیقت اس کی ایک پوری کلاس اس چیز کی ہے کہ ان کا استعمال کیسے کیسے، کیونکہ میں ظاہر سی بات ہے یہاں بیٹھ کے جب یہ بات کرتا ہوں، قرآن کا درس قرآن ہے یہ، اور میں قرآن ہی کا درس سمجھ کے اس کو کہہ رہا ہوں، لیکن لوگوں کے مزاج مختلف ہے، بہت سے لوگوں کو موافق آتی ہیں باتیں، بہت سے کو نہیں آتی، بولے یار یہ کیا نیا موضوع لے لیا کس پہ بیٹھے ہیں، تو میں اس لیے بہت شارٹ کر کے بھی بعض باتیں کرتا ہوں۔ در حقیقت اس کا ایک مستقل موضوع اس چیز کا بھی ہے کہ ان کا استعمال کیسے کیسے کیا جائے، موٹے لوگ کیسے کریں، پتلے لوگ کیسے کریں۔
بوڑھے لوگ کیسے کریں، جوان لوگ کیسے کریں، جس کے جسم میں گرمی زیادہ ہے وہ کیسے کرے، جس کے جسم میں گرمی کم ہے وہ کیسے کرے. یہ مستقل اس کا بھی ایک مستقل ایک سبق ہونا ہے. وہ انشاءاللہ پھر کسی وقت باقاعدہ اعلان کرا کے کہ آج یہی سبق ہوگا، تاکہ جس نے آنا ہے پھر اس سبق پہ وہی لوگ آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، یہ بھی رکھیں گے. تیسری چیز زیتون. چوتھی چیز عرض کیا کہ کھجور. کھجور کے متعلق جمعے کو بھی بتایا تھا. کھجور کا پودا یہ اسی مٹی سے بنا ہے جس مٹی سے انسان بنا ہے. حدیث میں موجود ہے جب بنی آدم کی مٹی کا، جب اللہ رب کریم نے مٹی سے بندے انسان کو بنایا، اس سے جو کچھ مٹی بچی وہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دی، جاؤ جا کے جنت میں اس مٹی کو لگا دو. جب مٹی جنت میں جا کے رکھی گئی تو اس مٹی سے جو پودا نکلا وہ کھجور کا پودا ہے. اور رسول اللہ نے کھجور کے پودے سے متعلق جو خصلتیں بتائی ہیں، فرمایا انسان کی خصلتوں کے انتہائی قریب اس کی خصلتیں ہیں. اچھا، اس پر ایک قصہ جس کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں جا کر، شاہد کے طور پہ بھی عرض کروں کہ کھجور کے اندر جو ہے وہ انسانی خصلتیں ہیں. یہاں گلشن میں ایک مدرسہ ہے احسن العلوم، مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ ہے. یہ میں نے بات خود مولانا ظفر علی خان صاحب سے سنی، اور ایسے سنی جیسے وہ بتا رہے تھے، وہ سامنے درخت بھی تھا. ان کے مدرسے کے احاطے میں ایک کھجور کا درخت لگا. فرمایا کہ ہم نے یہ درخت لگایا. مولانا کہنے لگے میں ادھر بیٹھا، میں ادھر درس دیتا تھا اس جگہ پہ بیٹھ کے، یوں سامنے درخت لگایا. کہنے لگے میں درس دیتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ یہ درخت جو ہے یہ جھومتا ہے. میرے درس کو سن کے تھا، قرآن پڑھتا تھا تو یہ جھومتا تھا، سنتا تھا. بولا تھوڑے سے جیسے جیسے درخت نے بڑھنا شروع کیا تو یوں اوپر جانے کی بجائے اس نے یوں آنا شروع کر دیا، اس طرف آ رہا تھا. کھجور کا درخت یوں اٹھا ہے زمین سے، میرے خیال میں اتنا اوپر ہے. اس کے بعد وہ یوں آنا شروع ہو گیا مولانا کی طرف، جہاں مولانا درس دیتے تھے بیٹھ کے. ابھی بھی موجود ہے، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ شاہد کے طور پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. مولانا نے بتایا کہ میں نے اپنی جگہ بدل دی. یہ کچھ عرصے آیا اس طریقے سے، یوں آتا گیا سیدھا سیدھا. جب میں نے دیکھا یہ مسلسل یہیں آ رہا ہے تو میں نے اپنی جگہ بدل دی. جگہ جیسے وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں سے جگہ بدل کے انہوں نے وہاں جگہ بنا دی اپنی. کہنے لگے آپ دیکھ لو یہ درخت یوں مڑ گیا. قرآن کریم اور درس میرا ہوتا، یہ درخت نے بڑھتے بڑھتے یہ یوں مڑ گیا. جب یہ یہاں پہ بھی اچھا خاصا آ گیا تو پھر مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آئی، تو پھر میں کچھ طلبہ کو لے کر اس درخت کے ادھر نیچے آ کے بیٹھا اور میں نے اس کے سامنے یوں ہاتھ جوڑے اور میں نے کہا اللہ کے واسطے ایسے نہیں کرو، اللہ کے واسطے ایسے نہیں کرو، ہمیں یہاں دین کا کام کرنا ہے، آپ ایسے نہیں کرو، اللہ آپ کے اثرات کو آپ ہی تک محدود کرے. اس طرح کی چند باتیں بولے. میں نے عرض کی، بولا دیکھ لو درخت وہیں سے ہی اوپر جانا شروع ہو گیا. ابھی بھی ایسے ہی ہے، میں نے بھی دیکھا ہے. وہ درخت میں نے سامنے سنا یوں ہے پھر یوں گیا اور اس کے بعد پھر یوں سیدھا، اور غالباً کوئی 40 سال پرانا ہو گیا وہ درخت، ابھی بھی موجود ہے، بالکل اب یوں سیدھا جا رہا ہے. کھجور کے درخت میں انسانی خصائل بھی ہیں. آج کل تو لوگوں نے کھجور کے درخت لگانا کم کر دیے. کھجور کا درخت بابرکت درخت ہے. کھجور کے دو چیزوں میں، ظاہری اسباب کے درجوں میں جو برکت رسول اللہ نے بتائی ہے وہ دو چیزوں میں عموماً بتائی ہے. نمبر 1 گھوڑے کی پیشانی میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، گھوڑے کی لگام پکڑی ہوئی تھی اور اس کی پیشانی کے بالوں میں ایسے انگلی پھیر رہے تھے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، فرمایا اللہ نے اس کی اس پیشانی میں قیامت تک کے لیے خیر رکھ دی ہے. یہ حدیث ہے. فرمایا اس میں خیر و برکت ہے قیامت تک کے لیے. اب گھوڑوں کا ہمارے یہاں سلسلے ختم ہو گئے، گھوڑے پالنا ختم ہو گئے صاحب اللہ کے. اور دوسرا رسول اللہ نے کھجور کے دانے ہاتھ میں اٹھائے اور فرمایا اللہ نے قیامت تک کے لیے اس میں خیر رکھ دی ہے، برکت رکھ دی ہے. اور یہ بتایا آپ نے کہ ایک حبہ یعنی ایک کھجور کا دانہ وہ ایک روٹی کی طاقت رکھتا ہے. آج کے ہمارے اطباء اور آج کے ہماری سائنس بھی یہ کہہ رہی ہے. حرمین شریفین لوگ جاتے رہتے ہیں، 1 2 نہیں 20 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گم ہو جاتے ہیں وہاں پہ. کوئی باپ سے بچھڑ گیا، کوئی بیٹا بچھڑ گیا، کسی کی ماں بچھڑ گئی، کسی کی بہن، کسی کی بیوی. بڑا ہوتا ہے یہ، بہت ہوتا ہے. ان سے 2 دن بعد ملے، 3 دن بعد ملے، پوچھا کیا کیا؟ بولا کھجور کھائی اور صرف زمزم پیا، الحمدللہ ٹھیک تر و تازہ. رمضان میں ہم جاتے ہیں، اگر میں یہ بات کہہ رہا ہوں پورا یقین اور سچ کے سچ کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ 24 گھنٹے کا بھی روزہ وہاں رکھ لیں، کھجور اور زمزم کے ساتھ پتہ بھی نہیں چلتا.
پتہ بھی نہیں چلتا، ایسا عام ہوتا ہے۔ کھجور کے اندر بڑی تاثیر و طاقت ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھلائیں۔ یہ جو چیزیں ہیں ان سب کا اچھا، ان سب کی طاقتوں کا جو پہلا ہدف ہوتا ہے وہ دماغ اور مغز ہوتا ہے۔ دماغ اور مغز دو چیزیں الگ الگ ہیں نا، ایک ہے دماغ اور ایک ہے حافظہ۔ یعنی دماغ کہتے ہیں میموری، کہ انسان کے پاس میموری کتنی ہے، کسی کی 10 جی بی ہے، کسی کی 15 جی بی ہے، اور ایک ہے اس کے اندر حافظہ، یاد رہنے کی صلاحیت۔ ایک تو ہے کہ اس کے اندر چلا گیا، سن لیا، سما گیا، لیکن ایک یہ ہے کہ وہ یاد۔ اب ہمارے ہاں کتنے بچے ہیں ہمارے، خصوصاً کراچی میں خود تعلیم و تعلم سے وابستہ ہوں، مجھے پتہ ہے بچوں کا بڑا مسئلہ ہے، فوراً سمجھتے ہیں بات، اشارہ بھی کرو بچے سمجھتے ہیں، لیکن یاد نہیں رہتا، حافظہ نہیں ہے۔ سمجھ الگ ہے، حافظہ الگ ہے۔ کھجور، زیتون، انجیر، ان سب کے پہلا ہدف حافظہ، اور یہ کیونکہ یہ ساری چیزیں دشمن ہیں بلغم کی، بلغم جہاں نہیں ہوگا وہاں حافظہ ترقی کرتا رہے گا۔ جن علاقوں میں بلغم زیادہ ہوتا ہے وہاں کے بچوں میں حافظہ کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ اگر بچوں کو بلغم ہو رہا ہے تو بے فکر مت ہو کہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہ میں بہت اہم باتیں کرتا ہوں، بہت بڑی باتیں بتا رہا ہوں یہاں میں بیٹھ کے، ڈاکٹر حضرات بھی نہ بتاتے ہیں، بہت سو کو تو خود بھی پتہ نہیں ہوتی۔ جن بوڑھے حضرات کو بلغم زیادہ رہتا ہے عام طور پہ بڑھاپے میں وہ یادداشت کھو بیٹھتے ہیں۔ بلغم سے مطمئن ہو کے نہیں بیٹھ گیا، بلغم یہ تو ہے کیا ہو گیا، نہیں، بلغم خطرناک بیماری ہے۔ بلغم ایک ایسی رطوبت ہے جو جہاں چھاتی ہے وہ سب نیچے کا چھپا دیتی ہے۔ یہ دماغ کے اوپر جو ہے بلغم چھا جاتا ہے، دماغی بلغم۔ ایک پیٹ اور سینے کا بلغم ہوتا ہے، وہ نہیں جو دماغی بلغم ہے۔ عام طور پہ بڑھاپے کے اندر دماغی بلغم ہو جاتا ہے اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے۔ اور خیال کیسے رکھا جائے؟ میں بولوں طب نبوی، دھوپ لگائیں، دھوپ میں بیٹھیں، ٹوپی اتار کے بیٹھیں، بڑے بال نہ رکھیں، ٹوپی اتار کے بیٹھیں، گدی کو ننگا کر کے بیٹھیں دھوپ کے اندر، اپنے گھر میں چھت پہ ہیں تو بنیان اتار کے بیٹھیں، خوب دھوپ لگائیں، اور پھر اس کے بعد شہد، زیتون، انجیر کا استعمال مختلف موقعوں پہ مختلف طریقوں سے کرتے رہیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دماغی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے، یادداشت بھرپور رہے گی۔ ورنہ میں عرض کر رہا ہوں کہ بڑھاپے میں بے شمار لوگ جن کو بلغم کی بیماریاں ہوتی ہیں وہ توجہ نہیں کرتے، بولتے یار کچھ نہیں ہوتا، لمبے لمبے سانس لے لیتے ہیں، چلو جی بلغم ختم ہو گیا، وہ یادداشت کھو بیٹھتے ہیں۔ اس لیے بچپن سے بچوں کو ان چیزوں کا عادی بنائیں۔ پھر اور آخری چیز کیا ہے؟ حبۃ السودا، کالا دانہ، جس کو کلونجی کہتے ہیں۔ کلونجی گھر پہ ضرور رکھیں، کلونجی سے لازمی اپنے گھر کے فریج اور اپنے گھر کے کچن کو مزین رکھیں۔ تھوڑا سا ڈالیں، کبھی کبھی سالن میں ڈال لیا، کبھی ویسے 2-3 دانے بچوں کو ایسے پھنکا دیں، سونف کے ساتھ کھلا دیں، بیٹا کھاؤ۔ اور یہ سوچ کے کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دانے کو فائدہ مند دانہ بتایا ہے، اس دانے سے آپ نے بیماریوں کا دور ہونا بتایا ہے۔ بوڑھے حضرات کبھی کبھی کلونجی، بہت زیادہ دانے نہیں، 8-10 دانے لیے اور پھانک لیے، انشاءاللہ بہت ساری چیزوں میں مفید ہوگا۔ اور جب ہماری نیت یہ ہوگی کہ ہمیں ہمارے نبی نے نسخے دیے ہیں، یہ کسی مولوی نے نہیں دیے، یہ تو مولوی صرف ایک نقل کر رہا ہے، وہاں سے لے کے نقل کر، باقی تو رسول اللہ کی نسبت ہے، اس میں اللہ کے نبی نے بتائے ہیں۔ یہ کہہ کے اپنی خواتین میں بھی، آج کل خواتین کی زیادہ بیماریوں کی بنیاد دھوپ نہ لگنا ہے، چاہے بوڑھی ہیں چاہے جوان ہیں۔ بوڑھی خواتین جن کے گھٹنوں میں درد ہے، یقین مانے ان کو کہے خدا کا واسطہ دھوپ میں بیٹھیں، کہیں سے بھی ان کے لیے دھوپ کا انتظام کرائیں، اور ننگے پاؤں، یہ گھٹنوں تک پاؤں کو جو ہے وہ ننگا کر کے اس پر بیٹھیں، دھوپ میں بیٹھیں، دھوپ لگائیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں تھوڑی تھوڑی کھائیں، لیکن یہ چیزیں استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے کہ جو میں سوچتا ہوں یا جو میں سمجھ رہا ہوں کہ میں کسی طرح دین کا یا اس قرآن کریم کے ان علوم کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ کرے کہ اللہ مجھے اس میں کامیاب فرما دے، اس میں میرا کوئی نفس شامل نہ ہو، میرے دماغ کا کوئی فطور شامل نہ ہو جائے، میں بہت اچھا سوچ کر اس کو بیان کر رہا ہوں، اللہ اس کو میرے دینی اعمال کے اندر، میرا اس کو نامہ اعمال میں شامل فرما دے۔